بعض مسائل جو ہیں وہ حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں. وہ ایک خطیب محترم جنت کی بات کر رہے تھے اور حدیث بھی کہتی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ اگر نیک عورت صالح عورت ہے تو یہ جنت جائے گی اور حوروں کی سردار ہوگی. تو وہ کوئی سننے والا کوئی بادشاہ بیٹھا تھا, اس نے جب جنت کی بات شروع ہوئی بڑے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا فَلَمَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ, جب وہ جنت میں داخل ہوگا يَتَعَدَّى, آگے جائے گا اور یہ ہوگا تفصیلات. پھر آخر میں اس نے جب یہ کہا فَإِذَا بِهِ زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا, دیکھے گا وہاں حوروں کی سردار دنیا والی بیوی بیٹھی ہوگی. کہتے یا شیخ واللہ احنا مرکزین منذ زمان معک لعل هذا الحدیث ضعیف, اس حدیث کو دوبارہ چیک کرو, ہم شروع سے آپ کی بات سنتے لگتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے. وہ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ کوئی ایسا بیچارہ تنگ نہ آیا ہو. اور ساتھ یہ کہا اشہد المصیبہ وراءنا وراءنا حتی فی الجنہ, یہ مصیبت پیچھے پیچھے جنت میں بھی ہمارے پہنچ گئی. نہیں, یہ رحمت ہے, مصیبت نہیں ہے. کچھ حقائق سمجھنے ہوتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ بات میری, میں آپ کا بھائی آپ کو یہ راز دے رہا ہوں. عبداللہ بن عباس کی روایت ہے جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا اپنے اہلیہ گھر والوں کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے. جتنا ایمان میں کمزور ہوتا ہے اتنا ہی ان سے دور رہنا پسند کرتا ہے. اور یہ لفظ یاد رکھیے گا جو اللہ کے رسول نے فرمائے تھے انی لا اصبر عنہن, میں اپنی بیویوں سے دور نہیں رہ سکتا. مصیبت کیسے ہوگی؟ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کے ایک شخص آیا نا کہ میری بیوی آگے سے ڈیبیٹ کرتی ہے. جب دیکھا تو کوئی بات ہو رہی تھی تو واپس آگے اس نے کہا کہ میں نے خلیفہ سے کیا پوچھنا ہے, یہاں تو ماجرا وہی ہے. نے کہا ادھر آؤ. پوچھا کیسے آئے تھے؟ کہا شکایت لے کے آیا تھا کہ میں جب بات کرتا ہوں تو سوال و جواب ہوتے ہیں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ انہا غسالۃ لثیابی, یہ بیوی میرے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے اور میرے کپڑے دھوتی ہے. طباخۃ لطعامی, مجھے کھانا پکا کے کھلاتی ہے. مرضعۃ لولدی, میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. وَيَسْكُنُ قَلْبِي بِهَا عَنِ الْحَرَامِ, اس بیوی کی وجہ سے آج تک میں نے حرام کی طرف سوچا ہی نہیں ہے. دو چار کلمے بول لے گی پھر کیا ہوگا. اور ویسے بات سمجھنے والی ہے, اب غلط مفہوم نہ لیجیے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج جاتے اگلے 2 گھنٹے آپ کی وہ ڈیبیٹ ہو, کہتے کوئی بات نہیں. آج کل تو دور ہی بدل گیا ہے. آپ بیوی کا خرچ بند کر سکتے ہیں, وہ کر سکتی. کوئی ایسا تو نہیں بیٹھا جو اس کے خرچے پہ چل رہا ہے. آپ کھانا بند کر سکتے ہیں, وہ نہیں بند کر سکتے. آپ طلاق دے سکتے ہیں, وہ طلاق نہیں دے سکتی. آپ کے پاس سب کچھ ہے, اس کے پاس کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تھکاوٹ ہو, مسئلہ ہو, 2-4 اگر کلمات بول لیتی تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ آپ اس کا جواب بھی وہی دے جو محمد مصطفیٰ دیا کرتے تھے, سکھایا ہے. اور ایک واقعہ ابن سعد نے نقل کیا, جب اللہ کے رسول گئے رات کو کسی کو سمجھانے کے لیے تو لیٹ ہو گئے. تو آج بھی لیٹ ہو جائے تو انکوائری تو لگ جاتی ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے انکوائری نہیں لگائی بلکہ محبت کی ایک ایسی کیفیت تھی کہ اللہ کے رسول لیٹ ہو گئے ہیں, اللہ خیر فرمائے. لیکن جب آپ تشریف لائے تو دروازہ بند تھا. اب اور کس نے دروازے کے پاس آنا تھا, اللہ کے رسول نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے جواب آیا من بالباب, کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پریشانی کے عالم میں تھی, اس وقت تو ٹیلی فون بھی نہیں تھے نا, تو آپ نے 2 لفظ بول دیے. کہا جہاں آپ گئے تھے پھر آپ وہاں ہی رہ لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا جلدی دروازہ کھولنا اور مجھے کام ہے. دروازہ کھلایا اور کہا مومنوں کی ماں نے بولا ہے. تو سیدہ میمونہ رونے لگ گئی. اس لیے کسی بھی بات کو اپنی انا نہیں بنا لینا چاہیے. اور کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے, ہاں اس نے میرے سامنے زبان کھولی ہے تو کھولی کیوں ہے. تو پھر آپ نے کسی اللہ نہ کرے کسی گونگی سے شادی کروا لینی تھی جو بولتی نا.
मर्द अगर इंसान है, बोल सकता है, तो उसको बात तो करना आती है। आप उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करें, आप उसके साथ हुस्न मुआशरत करें, घर को उजड़ने से बचाइए।